اور سبحان اللہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اس کا بھی سے معاملہ ہوتا ہے. جب انسان کا مومن کا یعنی حدیث میں کیا آتا ہے فالمؤمنون اذا حضر الموت، جب مومن کا موت کا وقت آتا ہے بشر برضوان اللہ و کرامہ، اس کو بشارت دی جاتی ہے اللہ کی بشارتوں کی اور کرامتوں کی. فلیس شیء احب الیہ مما امامہ، اس کو کوئی چیز اور آج تک اتنی پسند نہیں آئی تھی جتنا اس کے سامنے وہ دن آنے والے ہوتے ہیں کہ اس کے کمال کے دن. والکافر اذا حضر بشر بعذاب اللہ وعقوبہ، جب کافر ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے تو اس کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے عذاب کی اور پنشمنٹ کی. فلیس شیء اکرہ الیہ مما امامہ، اس کو آج تک کوئی چیز اتنی ناگوار نہیں گزری، اتنی بری نہیں لگی ایکسیپٹ اس کے جو اس کے سامنے آ رہا ہے، یعنی جو عذاب اللہ کا ویٹ کر رہا ہے. اور پھر کہا فمن احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کی محبت کرتا ہے اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ سے ملنے کی نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے نہیں ملنا چاہتے. And the same matter goes for if you please people and displease Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ کہیں گے دفع ہو جائے یہاں سے. And if you please people، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو ایک لکھا اور کہا کہ مجھے نصیحت کریں اور میک شور کہ بہت زیادہ مجھ پہ بھاری نہ ہو. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفى اللہ مونۃ الناس، جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی سے راضی کر دیں گے. اور حدیث کے سیکنڈ پارٹ میں آتا ہے وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، لوگوں کو پریفرنس دیتا ہے اللہ کے اوپر، اللہ اس کو لوگوں کے حوالے پھر کر دیتے ہیں. یعنی پھر تو لوگوں کے حوالے، اور پھر لوگ بھی ان سے کبھی راضی نہیں ہوتے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ کہ جو شخص لوگوں کا مال لیتا ہے کہ ان کو واپس کر دے عَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ اس کے بہاف پہ ان لوگوں کو واپس کر دیتا ہے. اور جو لوگوں کا مال لیتا ہے کہ وہ کھا پی جائے اور واپس نہ کرنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخاری کی حدیث ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اور سبحان اللہ there are so many احادیث. ایک بھائی تو مجھے بتا رہے تھے کہ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بہنوں پہ نظر نہ اٹھائیں کوئی، ہم بھی اپنی نظر نیچی کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت کی جائے تو ہم بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی ایمان کی حفاظت کریں. اور آخری ایک بات کرتے ہوئے ایک دو بات نہیں کرتے ہوئے واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. اور یہ کہ سبحان اللہ ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تو بھائی جب میں باہر ابراڈ گیا نا پڑھنے کے لیے، اب یقین جانے میں بہت سارے گناہوں یعنی تقریباً بہت سارے گناہوں سے بچ گیا. اور اس کی ریزن کیا تھی؟ میری ماں کی مجھے آخری ایڈوائس. اور جب میں جا رہا تھا تو ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا تیری بہنیں ہیں، الحمدللہ آج تک ان کو کسی نے بری نظر سے نہیں دیکھا، اور آج تک کوئی کمپلین نہیں ہے کہ کسی نے ان کو چھیڑا ہو یا آواز کسی ہو. کیونکہ جب تیرے دونوں بھائی پڑھنے باہر گئے تھے انہوں نے اپنے دین اور اپنے ایمان کی اور اپنی نظروں کی حفاظت کی تھی. اب تو باہر جا رہا ہے، اگر پیچھے تیری بہن کو کسی نے چھیڑا نا تو یہ پتہ ہمیں چل جائے گا کہ تو نے مکالمہ ملا باہر جا کے، تو نے باہر جا کے منہ کالا کیا. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں اس چیز مجھے بچا لیا کہ اب اگر میری بہنوں پہ کسی نے بری نظر ڈالی یا ان سے مس ٹریٹمنٹ کی تو ایسا ہو جائے گا. اور ایک شخص تھا مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ وہ لوگ اسے کہتے تھے کہ مت کرو، مت گناہوں میں پڑو، تمہارے گھر پہ بھی آئے گا، what goes around comes around. وہ کہتا میری بہنیں ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف بھائی ہیں، کیا ہوگا مسئلہ. اور وہ بڑا انسان تھا اور وہ پاکستان اسلام آباد میں نہیں باہر کی بات ہے. تو وہ گناہوں میں پڑ گئے، ملٹیپل بردرز تھے اور سارا. اینڈ سبحان اللہ what happened was کہ their mother ran away with someone else. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اپنی نظروں کی حفاظت کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنوں کوئی نہ دیکھے. اپنی عصمت کی حفاظت کریں اگر آپ چاہتے ہیں، اپنی وائف کو نہ چیٹ کریں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی وائف آپ کو نہ چیٹ کریں. اپنے حلال کمائیں اور گناہوں سے بچیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہو. بہت ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی مسلمانوں میں جنرلی کہ باپ نیک ہو اور اولاد گناہ گار ہو، اور اگر باپ گناہ گار ہو اولاد نیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.